अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन शायद भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। खबर गर्म है जनाब कि इमरान खान के दोनों फर्जंद यानी कासिम और सलेमान आखिरकार अपने वालिद जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और इस मुलाकात के लिए अदालत से खुसूसी इजाज़तनामे तलब करने के लिए दरख्वास्त दायर किए जाने वाली खबर भी गर्म है। ये खबर उस वक्त सामने आती है जब ये खबर सामने आती है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा ने कासिम और सलेमान बल्कि टेरियन के भी जो है जिसे हम क्या कहते हैं वालिद बुजुर्गवार उनके लिए एक रिपोर्ट शाया की है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे ने इमरान खान की हिरासत को आर्बिट्रेरी डिटेंशन यानी ज़ालिमाना तौर पर या सियासी जबर के तहत ज़ेर हिरासत करार दिया है। और ये इंकशाफ और ये ख़बर सामने आना मौजूदा हालात में इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन ख़बर है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स ने भी इमरान खान साहब की इस जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ालिमाना हिरासत के ऊपर कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ये खबर जैसे ही सामने आती है, बजाय इसके कि इसके ऊपर खुश हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके ऊपर मिठाइयाँ बांटे, भंगड़े डाले और अपनी सोशल मीडिया पर अपनी कारगुजारी के ऐन मुताबिक इस बात का क्रेडिट लें कि जनाब हमारे लीडर को दुनिया के अंदर मजलूम तस्वर कर लिया गया है, उसको एक ज़मीर के कैदी के तौर पर तस्वर किया गया है, उसको जो है फ़र्द वाहिद के दबाव के तहत गिरफ्तार करार दिया गया है, एक मरतबा फिर एक दूसरे के हथों पाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक अजीबोगरीब जो है वो सिनेरियो नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। कभी फवाद चौधरी साहब, अली जैदी और इमरान इस्माइल को लेकर पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ इन तीनों के खिलाफ, इन तीनों के दुआले हो जाती है, और कभी इस खबर के मंजरे आम पर आने के बाद लंदन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली शख्सियात के दुआले हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बावा आदम है वो मुझे निराला नजर आता है। ये क्यों है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब लेने से पहले जरा देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ैली इदारे की रिपोर्ट है, क्या ये बात दुरुस्त है? और ये जो रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अंदर अहम तरीन जो मामला है वो किस चीज़ की निशानदेही की गई है? बताया जा रहा है कि ज़ालिमाना हिरासत से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की तोशाखाना केस में हिरासत और उसके साथ साथ साइफर केस को बगैर किसी कानूनी हैसियत के करार दिया है। यानी उनका ये कहना है कि ये दोनों मुकदमात कानूनी सब्सटेंस या लीगल सब्सटेंस नहीं रखते थे, और चूंकि ये मुकदमात लीगल सब्सटेंस नहीं रखते थे लिहाजा इन दोनों मुकदमात में इमरान खान को दी जाने वाली सज़ाएं ज़ालिमाना इक़दाम है और ये इमरान खान साहब को सियासी मैदान से बाहर रखने के लिए दी गई हैं। न सिर्फ ये सज़ाएं बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब को ज़ेरे हिरासत रखना भी सियासी जबर की एक मिसाल है। ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी ने 28 से 27 मार्च तक जारी रहने वाले अपने 99वें इजलास में ये जो पादनी PTI की हिरासत है इसके ऊपर अपनी राय की मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में PTI के सरबराह की मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयों में कानूनी तजादात और बेज़ाब्तगियों का जिक्र करते हुए इदारे ने कहा है कि वो इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं कि क्या इमरान खान को ज़ालिमाना तौर पर नज़रबंद किया गया है। इस बारे में भी कहा गया है कि पहले तोशाखाना केस में इस्तगासा की कार्रवाइयाँ उनके दायरा कार से बाहर होने के साथ साथ इमरान खान और उनकी पार्टी पर सियासी जबर के तनाजुर में वर्किंग ग्रुप ने यह नतीजा अखज़ किया है कि इनको कानूनी बुनियाद पर दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि ऐसा लगता है कि इस तरह की तमाम कार्रवाइयाँ उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए नाअहल करार दिलवाने के लिए की गई थी। इस रिपोर्ट में इमरान खान साहब के दीगर मुकदमात के हवाले से भी जिक्र किया गया है और इस बात का जिक्र किया गया है कि इमरान खान को एनी लॉफुल जो मटीरियल है उसके बगैर उनको ये सज़ाएं दी गई हैं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसका इंकशाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
یہ پہلے تو آتی ہے ایک ویب سائٹ کے اوپر، اور اس کے بعد اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر جن کا نام ہے زلفی بخاری صاحب، وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے اندر اظہر مشوانی اور قاسم سوری بھی لنڈن کے اندر اس پریس کانفرنس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑی شبانہ روز محنت کی ہے، ہم نے دن رات ایک کیا ہے، ہم نے پوری کی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے اس کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لائے ہیں کہ پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے، اور جنگل کا بادشاہ عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے اور ان کو جیل میں رکھنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات بھی کر رہا ہے، اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کر رہا ہے۔ اور اس پریس کانفرنس کے اندر جناب زلفی بخاری صاحب، جس سے میں نے آپ کو کہا کہ اظہر مشوانی صاحب اور قاسم سوری صاحب موجود ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے سامنے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف لنڈن کے کچھ لوگ سامنے آتے ہیں، خاص طور پر عادل راجہ صاحب سامنے آتے ہیں، اور وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جناب زلفی بخاری صاحب کو بالکل ہی لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ کس فورم پر گئے تھے، آپ کا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں زلفی بخاری کو، او بھائی جس نے سب کچھ کیا ہے اس کو تو کریڈٹ دو۔ اقوام متحدہ کی طرف سے رپورٹ عمران خان کے بچپن کے ساتھی اور فیملی ممبر ڈاکٹر عثمان خان اور ان کی تنظیم کاسٹ کی وجہ سے جاری ہوئی ہے، جو کئی ماہ سے پی ٹی آئی کی مدد کے بغیر لنڈن میں قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ جو ایکٹ ہے جس کا کریڈٹ زلفی بخاری صاحب لینا چاہ رہے ہیں، زلفی بخاری صاحب کا اس کریڈٹ کے ساتھ کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں۔ اور پھر عادل راجہ صاحب کی سپورٹ کے اندر جناب مرزا شہزاد اکبر صاحب بھی سامنے آتے ہیں، اور وہ انڈائریکٹلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو ساری کی ساری ایکٹیویٹی ہے یہ عثمان صاحب نے کی ہے، اور عثمان صاحب کی جو تنظیم ہے کاسٹ، اس کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب لکھتے ہیں، تھینکس ڈاکٹر عثمان خان فار دا ورک اینڈ اسپیشلی یور ینگ والنٹیئرز who reached out and collected evidence and assisted in compiling documentation to make it possible۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کا کریڈٹ ہے، آپ نے جو ہے وہ رضاکار اکٹھے کیے، اور ان رضاکاروں نے یہ تمام تر مواد کو اکٹھا کیا اور اس کو اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے روبرو رکھا، جنہوں نے اس رائے تک پہنچنے میں وہ اس مٹیریل کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ یعنی انہوں نے اس سارے عمل میں پاکستان تحریک انصاف لنڈن یا پاکستان تحریک انصاف کا اوورسیز چیپٹر، زلفی بخاری، اظہر مشوانی اور قاسم سوری، ان سب کو جناب مائنس کر دیا شہزاد اکبر صاحب نے بھی۔ اس کے بعد جناب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اس مارکے کو لے کر سوشل میڈیا کیمپین کا آغاز ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر مسلسل اس بات کا ایک بڑا ہی طویل پوسٹوں کا سلسلہ ہے جو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس بات کا وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت ضمیر کے قیدی کے طور پر یہاں پر موجود ہے، اور ابھی یہ بات ٹھنڈی نہیں ہوتی کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ خبر پوسٹ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان اور سلیمان خان صاحب یہ دونوں پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان آ کر یہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات کے لیے بھی عدالت سے خصوصی پرمیشن گرانٹ کرنے کی ریکویسٹ کی گئی ہے، اور اس کے لیے برطانوی سفارت خانے کو یا ہائی کمیشن کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، کیونکہ قاسم اور سلمان اس وقت پاکستان کے نہیں بلکہ برطانیہ کے شہری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ خبر بھی گرم ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کا پاکستان آنا انفیکٹ آپریشن گولڈ سمتھ کی ہی کوئی کڑی ہے، اور یہ اپنے
ماموں زیک گولڈ سمتھ کی طرف سے عمران خان کے لیے کوئی پیغام لے کر سامنے آتے ہیں، اور پھر یہ خبر بھی گرم ہو جاتی ہے کہ عمران خان انفیکٹ اپنے جو برطانوی ہینڈلرز ہیں ان کی مدد سے پاکستان سے باہر جانے کے لیے برطانوی ہائی کمیشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور برطانوی ہائی کمیشن کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اچھا بچہ بن کے رہوں گا، میں آپ کے خلاف کسی طرح کی کوئی شرارتیں نہیں کروں گا، میں کلیاں انڈے نہیں دواں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دیں جس طریقے سے نواز شریف کو اجازت دی تھی، اور اس کے لیے میں اڈیالہ جیل میں بیمار ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب یہ جو دونوں خبریں ہیں ابھی تک میرے پاس اس بات کی تصدیق تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں نے پاکستان آنے کے لیے کسی طرح کی کوئی ریکویسٹ کی ہے برطانوی پارلیمنٹ سے یا برطانوی ہائی کمیشنر سے۔ البتہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی یہ جو چرچے ہیں وہ جاری ہیں۔ اس حوالے سے ایک ٹویٹ کا عکس بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے یہاں پر آنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں۔ اب اس کے اندر معاملہ کیا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت یہ جو پارٹی کے اوپر جو کنٹرول کی لڑائی ہے یہ میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، خاص طور پر اگر آپ فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل، علی زیدی کے حوالے سے دیکھیں تو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا حالیہ جو ڈکلریشن ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی واضح ہے، اور وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور کل ہی اس کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 قراردادیں منظور کی ہیں، اور اس کے تحت مشکل وقت میں راہیں جدا کرنے والے لوگ پارٹی میں پھر کبھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یعنی انہوں نے جناب فواد چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل سمیت وہ تمام لوگ جنہوں نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے پارٹی سے کنارہ کیا تھا ان کی واپسی کے دروازے پرماننٹلی بند کر دیے ہیں، کیونکہ یہ تاثر آ رہا تھا فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو ہے وہ ناموزوں ہے، اور وہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے کسی طرح کی کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ اور اسی دوران یہ جو قرارداد ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جناب ان کے لیے ہو گیا چیپٹر کلوز، اور وہ لوگ جو اس وقت پارٹی میں موجود ہیں انہوں نے ہی اس پارٹی کے اوپر اپنے کنٹرول کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی خبر کا تعلق جا کر جڑتا ہے اس قرارداد کے حوالے سے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو قرارداد کی کہانی ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کہانی ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں اس قرارداد کے اوپر اور اس قرارداد کے جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس قرارداد اس کا جو بائیو ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے: آفیشیل اکاؤنٹ آف دی یونائٹڈ نیشنز فار پیس، ڈگنیٹی اینڈ ایکویلٹی آن اے ہیلدی پلانٹ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر اس وقت 16.4 ملین فالوورز ہیں اور 1.2 کے اس کی فالوئنگ ہے، جبکہ اس کے آگے جو جسے ہم کہتے ہیں نا ویریفائیڈ کا جو ٹک ہے وہ بلو کلر میں نہیں ہے، یعنی ٹویٹر کے کلر کا نہیں ہے بلکہ یہ گرے کلر کا اس کے اوپر ٹک کا نشان لگا ہوا ہے۔ اور ڈنمارک میں موجود اہم ترین سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جناب RA شہزاد صاحب نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس چیز کو مینشن کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو UN گروپ کی ویب سائٹ عمران خان والی خبر جو ہے وہ شیئر کر رہی ہے یہ ایک فیک آئی ڈی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ UN سے متعلق جتنی آفیشیل سائٹس ہیں وہ سارے کے سارے گرے ٹک کے ساتھ ہیں، جبکہ یہ والی جو UN والی سائٹ ہے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹک موجود نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ساری کی ساری سچویشن ہے، یہ پورے کا پورا جو پروسیس ہے وہ ایک فراڈ ہے، اور اس فراڈ کے اوپر کوئی بھی جو حقیقی صورتحال ہے وہ سامنے نہیں لے کے آ رہا، حتیٰ کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور اس کے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی اس ساری حقیقت کو سامنے لے کے نہیں آ رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو تمام کے تمام اکاؤنٹس ہیں وہ گرے ٹک والے ہیں، جبکہ وہ اکاؤنٹ جس سے یہ خبر شیئر کی گئی ہے وہ کوئی ویریفائیڈ اکاؤنٹ، گرے اکاؤنٹ
अकाउंट नहीं रखता। अब ये मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर कितनी सदाकत है या नहीं, अलबत्ता आर्य शहजाद मलिक साहब जो हैं ये इस हवाले से तो काफ़ी हैं, जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इनका ज़बरदस्त है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऐसी ही चीज़ों को सामने लेके आते हैं। अलबत्ता ये बात अब बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ये जो कब्ज़े की लड़ाई है वो अब किस तरह आगे बढ़ेगी, और ये जो झूठे सच्चे जो फिलर्स छोड़े जाते हैं, क्या वाक़तन इन फिलर्स की मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेगी जिसका वो दावा करती हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए रिलीफ का। और इमरान खान साहब के लिए रिलीफ इस्टेब्लिशमेंट से मशरूत है, और इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट दोनों इस वक्त सेम पेज पर नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब के लिए जिस तरह के ये मैंने अभी आपको बताया, अगर आप PTI ऑफिशियल पर जाके देखें तो वहाँ पर भी आपको अगर किसी जगह पर तनकीद नज़र आएगी तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही है। लिहाजा मुझे तो ये एक मिसफायर नज़र आ रहा है। देखना ये है कि इसकी जो हकीकत है वो आने वाले दिनों में किस तरीके से खुलकर सामने आएगी। अदरवाइज़ मुझे ये सब कुछ एक ड्रामा लग रहा है, ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।